جانیے کہ جیسے اللہ خالق ہے ویسے بندہ بھی خالق ہے، جیسے اللہ مالک ہے ویسے ہی بندہ بھی مالک ہے، یعنی اللہ کی مالکیت میں مکمل طریقے سے کسی کو شریک ٹھہرانا، برابر ٹھہرانا، یہ شرک ہوتا ہے، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، مگر یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی ایمان والا مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو وہ معبود نہیں بناتا، کسی اور کو معبود سمجھ کر وہ سجدہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی مزار شریف پہ جا کر اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا، اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، غیر اللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی ہے، یعنی تعظیماً کر رہا ہے، اور یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر وہ معبود جان کر سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ مگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی مزار پہ جانے والا جو مزار پہ اگر لاعلمی میں، جہالت میں اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو تعظیماً کرتا ہے، جو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، نہیں کر سکتے، مگر اس کو معبود سمجھ کر کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ لہذا اگر کوئی سجدہ کر لیا تو آپ مشرک کہیں، کوئی قبر شریف پہ جا کر چوم لیا، اس کو قبر پجوا کہیں، اس کو مشرک کہیں، تو یہ کہنے والے کی ذاتی ہے، اور کہنے والا خود ہی مشرک ہو جائے گا۔ کہ مسلم شریف کے حدیث ہے، اگر کوئی ایمان والا کو کافر کہے، اگر کوئی ایمان والا کو کوئی مشرک ہے اور وہ حقیقت میں مشرک نہیں ہے، حقیقت میں کافر نہیں ہے، تو بولنے والا خود ہی کافر ہو جائے گا اور مشرک ہو جائے گا۔ اب آئیے مسئلہ کہاں پھنستا ہے؟ صفات میں۔ صفات میں میں نے کہا اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، تو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور یہ تو بظاہر ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ تو آپ سنیے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، رحیم ہے۔ ان اللہ بالناس بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی مومنین پر رحیم ہے، کریم ہے، بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو رؤوف الرحیم یہ اللہ کی صفت ہے، رؤوف اور رحیم یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ ایک علمی گفتگو ہے، اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، لہذا بہت آپ سے بات کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ بے شک اللہ ایمان والوں پر، اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے، رحم کرنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا۔ تو رحم کرنا، مہربانی کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اب اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ میرا مصطفیٰ، میرا محبوب جو ہے ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا رؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ یہ رؤوف الرحیم ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اب تو بظاہر شرک ہو گیا، اللہ بھی رؤوف الرحیم اور حضور بھی رؤوف الرحیم، تو کیا بولیں گے شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہی لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، اور لوگ ہر بات میں شرک شرک کا لوگ فتویٰ ڈالتے ہیں۔ دراصل یاد رکھیے جو لوگ
ہر بات میں شرک شرک کہتے ہیں، وہ خود شرک کا معنی نہیں جانتے، یا پھر یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے سازشوں کا شکار ہو کر کے امت کو آپس میں بانٹنا چاہتے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ بھی رحیم ہے، بندہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی کریم ہے، بندہ بھی کریم ہے، اللہ بھی بندہ نواز ہے۔ ہمارے گیسو دراز حضرت سید محمد حسینی بھی بندہ نواز ہے، اللہ غریب نواز ہے۔ میرے محمدین ہندوستان کے شہنشاہ یہ بھی غریب نواز ہے، اللہ ہی داتا ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری گنجبل یہ بھی داتا ہے۔ غوث اعظم بڑا مددگار، یہ تو اللہ ہے، مگر عبد القادر جیلانی کا لقب غوث اعظم ہے۔ تو کیا کہیں گے سب شرک ہو رہا ہے، سب شرک ہو رہا ہے؟ نہیں، اسی کنفیوژن کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں سماعت کیجیے۔ اور جو لوگ آپ کو ہر بات میں مشرک کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ ایک ایمان والی مومن حضور کی امت لا تستوی امت الضلالہ، حضور نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر شرک پر مجتمع نہیں ہوگی۔ میری امت سب کر سکتی ہے مگر شرک نہیں کرے گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ پہلے ایک حدیث سنیے، بعد میں اس آیت کا میں آپ کو معنی سمجھاتا ہوں۔ حدیث پاک میں میرے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم لست اخشى علیکم ان تشركوا بعدی ولكن اخشى علیکم ان تتنافسوا فيها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم او كما جاء في الرواية۔ مسلم شریف جلد دوم صفحہ 250 کی حدیث پاک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ایمان والو، میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے قیامت تک کے حالات کو بیان کیا، فرمایا لا اخشى علیکم ان تشرکوا من بعدی، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی، کوئی مجھے خوف نہیں ہے۔ شرک یعنی اللہ کے ذات میں اور صفات میں مستقل بالذات کسی اور کو ہوئی بہو معبود ٹھہرانا، یہ شرک ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی، ولیکن اخشی علیکم ان تتنافسوا، مگر ہاں اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا داری میں گرفتار ہو جاؤ گے، مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں، مال جمع کرنے کے چکر میں دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، یہاں تک کہ دنیا داری کے چکر میں تم آپس میں دوسرے کو تقتلوا قتل کرو گی، یہاں تک کہ ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کی امت ہلاک ہو گئی تھی، دنیا داری کے چکر میں، مالداری کے چکر میں، دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا بسانے کے چکر میں، جس نے اپنا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا تھا، پھر آپس میں دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اے میری امت، مجھے تمہارے بارے میں شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، مگر ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم لوگ دنیا داری میں پھنس جاؤ گے، یہاں تک کہ دنیا کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرو گے، اور یہاں تک کہ فتح لکو کا کمن کان قبلکم، تم ہلاک ہو گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگ دنیا کے چکر میں ہلاک ہو گئے۔ اب اس آیت کریمہ کا اس حدیث کی تشریح کروں تو اس کی کئی تشریحات ہیں، مگر میں ایک پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 250 کی یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اور شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ میری امت سے شرک کرائے،
ایمان والا کلمہ پڑھنے والا جو کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے، وہ کبھی شرک تو کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود مانے اور کسی کو اللہ کے طرح سے خالق و مالک مانے۔ ایک ایمان والا یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان بڑی سے بڑی غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، قتل و غارت گری کا شکار ہوتا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کرتا ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بڑا گناہ ہے، ایمان والے شرک نہیں کرتے۔ اب یہ بتائیے میرے بھائیوں، ہم حضور کی مانی یا ان جو ہے نادانوں کی مانی جو ہر بات میں شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا؟ ارے بھائیو، تم کسی ایمان والے کو ہر بات میں مشرک مشرک کہہ کر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ حضور فرما رہے ہیں مجھے شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے، میری امت دنیا داری میں پھنس جائے گی جیسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کو دنیا چاہیے۔ اب دھیرے دھیرے معاشرے سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، روزی کہاں سے آ رہا ہے اب اچھے اچھے کو پرواہ نہیں ہو رہی ہے، میں لقمہ جو کھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا، کیسے کیسے غذائیں آ رہی ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ دعوتوں میں جاتے ہیں، کوئی بھی دعوت وہ آدمی کھاتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ حالات تو ایسے ہے کہ ہم تو لوگوں کو دعوت کھانا بھی بند کر دینا چاہیے، کیسے بے شمار اسباب نظر کے سامنے ہے کہ گوشت کاٹا جا رہا ہے، مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں اور آدمی بسم اللہ کا نام تک نہیں لیتا۔ تو اب تو لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، تو اب تو حلال و حرام کی دھیرے دھیرے لوگوں سے پرواہ اڑتی جا رہی ہے، اور لوگ دنیا کے لیے، پیسہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا قاتل بنا ہے، باپ بیٹے کا قاتل ہے، اور یہاں تک کہ بیٹا باپ کا قاتل ہے۔ تو حضور نے فرمایا، نظر کے سامنے ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر دور میں جو ہے، ہر دور میں جو ہے فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، اور فرمایا زر زمین، زر مال دولت، زمین اور زن زمین، اور زن مانے عورت، یہ عورت اور زر مال اور زمین یہ ہر دور میں فتنے کا ذریعہ رہا ہے۔ اور آج بھی لوگ ان تین چیزوں کے لیے کوئی اپنا ایمان دے رہا ہے، کوئی اپنی جان دے رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تعلیم کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ تعلیم کے نام پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا معاشرہ حیا کا گوارا بن جاتا ہے، جو ہمارے بچے بچیاں اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ شریف النفس ہو جاتے، وہ نمازی ہو جاتے، کیونکہ علم سیکھ رہے ہیں، معاشرہ کی سدھار کرتے، مگر جو ہمارے معاشرے میں علم بڑھتا جا رہا ہے، بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ڈگریاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ کالج سے اور آگے یونیورسٹی تک پہنچ رہے ہیں، بے حیائیوں نے ان کو آپس میں جکڑ کے رکھا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آپ سے تعلیم کی بات کرتے ہیں، ڈگری کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، مگر آدمی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، پارسائی کی پرواہ نہیں کرتا، پاک دامنی کی پرواہ نہیں کرتا، حیا کی پرواہ نہیں کرتا، آدمی آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ فتنہ میں پڑھنا نہیں تو کیا ہے، اور یہ دنیا داری نہیں تو کیا ہے۔ حضور نے فرمایا فتنہ فسوفیہ، اس بات کا ڈر ہے دنیا داری میں پھنس جاؤ گے، یہاں تک کہ آپس میں قتل و غارت گیر ہوگی اور تم ہلاک ہو جائیں گے جیسے پہلے والے ہلاک ہو گئے۔ حدیث پاک میں ایسی تعلیم آپ صرف بس اسکول ڈگری دیکھتے ہیں، خدا کی قسم اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں جانتا اسکول میں پڑھانے والے کیسے ہیں،
ماحول کیسا ہے؟ پڑھنے والے تو شیوائیں اسلام کی شرعی ان کا وقار محفوظ ہے کہ نہیں، حیا محفوظ ہے کہ نہیں، کوئی پرواہ کرتا ہے؟ ایسی تعلیم سے تو جہالت لاکھ گنا بہتر ہے۔ آپ کو اچھا نہ لگے برا لگے، وہ حقیقت یہ ہے، ایسے ڈگری ایسے تعلیم سے جاہل رہ جانا ہزار درجہ بہتر ہے جس جہالت میں کم سے کم دین کی بوباش نظر آتی ہو، جس جہالت میں اللہ کا خوف شامل ہو، وہ جہالت اس تعلیم سے لاکھ ہزار درجہ بہتر ہے۔ آپ سے تعلیم مت دیکھیے، پہلے عزت دیکھیے، ایمان دیکھیے، آخرت دیکھیے، شریعت کے حکام دیکھیے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے جس میں آپ گرفتار ہیں، اور ایک بھی دنیا داری ہے۔ فرمائے دنیا داری تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ آج ہر آدمی کو بس ہائی ایجوکیشن، تعلیم تعلیم تعلیم، اس کے آگے کچھ نہیں۔ مجھے سمانو، اللہ اس کے رسول کی رضا سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، پہلے اس کی پرواہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ترکت من بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، مسلم شریف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق دے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا جائزہ لے۔ ہماری گھر کی خواتین کتنی پابندی شرع ہیں، کتنی دیندار ہیں، کتنی شریعت کو فالو کرتی ہیں، اور کتنا شریعت کی اتباع کرتی ہیں، اور کتنا جو ہے شریعت کے دائرے میں ہے، کتنا حجاب ہے، کتنا پردہ داری ہے۔ اب جائزہ لیجئے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں میرا گھر تو رشک جنت ہے، تو پھر وہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بے حیائیوں کے مناظر آتے ہیں یہ کون ہے؟ تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ میرے محترم عقل مند لوگ ہیں، ہر بات کو اوپنلی نہیں کہا جا سکتا، مگر ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے کم سے کم گھر کی تو اصلاح کر سکتے ہیں۔ آپ شریعت کو پامال کریں گے تو روزانہ آپ 10 لاکھ کما لیجیے، مگر سکون قلب نصیب نہیں ہوگا۔ اگر آپ شریعت کو پامال کریں گے، روزانہ مسلم گھر میں بنے، مگر صحت میں طاقت نہیں آئے، جسم میں طاقت نہیں آ سکتی۔ ارے سارا کمال اور ساری خوبیاں اور ساری بہاریں اور ساری سدے شوکتیں تو اللہ رسول کی فرما برداری میں ہے، شریعت کی اتباع میں ہے۔ صرف تعلیم کرنا، عزتوں کو کمال کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ایمان والوں، ہمیں ہوش میں رہ کر شریعت کی اتباع کر کے ہمیں جائز طریقے سے دنیا کمانا چاہیے، ناجائز طریقے سے دنیا داری سے اجتناب کرنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے پیچھے اپنے بعد مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، الرجال من النساء، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو سب سے بڑا آزمائش، جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ جو اپنے بعد میں دنیا سے تمہارے لیے جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ فتنہ ہے عورتوں کا، مردوں کی آزمائش ہے مردوں کے لیے، اس کی خواتین گھر کی عزت ناو خواتین آزمائش ہے، اس کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ اگر قابو نہیں پاؤ گے، شریعت کی اتباع نہیں کرو گے، تعلیم کے نام پر بے راہمی کے شکار ہو جاؤ گے، ڈگریوں کے نام پر خاتون کو تنے تنہا دنیا کے کسی حصے میں اکیلے بھیجنے والے اور ایسی تعلیم دلانے والے جس کے بعد نوکری ہی تمہارا مطمع نظر ہے، اور ایسی نوکری کہ کسی دیکھیے تو کوئی ایسا کورس کر رہا ہے کہ اس کو سمجھیے کہ کس بننا ہے، کسی کو جہاز میں جا کے کام کرنا ہے، لباس آپ دے سکتے ہیں۔ اور میرے محترم سنو، اگر تم نے صرف تعلیم کی اور شریعت کی اتباع نہ کی تو یہ آزمائش سے فتنہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ہمیں سب سے پہلے شریعت کی اتباع کرنی چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ دنیا کمائیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ شریعت منع نہیں کرتی، مگر صرف تعلیم کے نام پر شریعت کو پامال کیجیے، اس کی شریعت میں تو کبھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، شرک کیا ہے؟ شرک، اب آئیے شرک کی حقیقت کو دیکھیے۔ میں نے یہ عنوان اس لیے میں نے منتخب کیا کہ ہمارے مسجد کے پرانے مقتدی سنی اصول عقیدہ
انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تعویذ پہننا کیا شرک ہے کیا؟ تو میں سوچنے پڑ گیا، کتنا پرانا آدمی، سنی صحیح عقیدہ آدمی، 5 وقتہ نمازی، مگر دیکھیے شیطان کیسے کیسے ورغلا دیتا ہے، فتنہ ڈال دیتا ہے، شک میں ڈال دیتا ہے. اور لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے. کیوں شرک ہے بھائی؟ تو یہ غیر اللہ سے مدد لینا ہے. میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یار غیر اللہ کے مدد کا معنی کو سمجھا. اور لوگ دیتے ہیں وہ مثال ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تعویذ پہ سنیے، اس کے بعد اس آیت کی میں تشریح پیش کروں گا. اور مسلم شریف کی حدیث ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اب کوئی بدمذہب کہتا ہے دیکھو حدیث میں ہے کہ نہیں شرک ہے، شرک کیوں کرتے ہو؟ مگر حضرات یہ دھوکہ دیتے ہیں. اب کوئی آدمی ایسا ہے کہ قرآن پاک میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، اتنا ہی پڑھے آگے پیچھے کچھ نہ کہے تو کہ دیکھو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، تو نمازیں مت پڑھو. اب دیکھیے نہ آگے بولا نہ پیچھے بولا، ایک جملہ بول کے شیطان آپ کو گمراہ کر دیا. قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. تو آپ کہے گا دیکھو نماز مت پڑھو، قرآن میں لکھا ہے، مگر پورا تو نہیں بولا. پورا کیا نہیں بولا؟ قرآن پاک وانتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے لوگ اگر تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جانا. کہ پہلے کیونکہ شراب پہلے اولے دور میں لوگ پیتے تھے، حرام کا فتویٰ نہیں آیا تھا، تو لوگ صحابہ جو پہلے شروع میں جو تھے اس میں جب اسلام کا قرآن حکومت شراب نہیں آیا تھا تو لوگ شراب بھی پیتے تھے کیونکہ حکم نہیں آیا تھا حرام ہونے کا. تو ایک صحابی سے غلطی ہو گئی کہ حالت نشہ میں تھے اور مسلح پہ چڑھ گئے تو اب وہ نشے میں کوئی زیادہ تھے تو قرآن پڑھ رہے تھے تو کہیں سے کہیں آگے پیچھے ہو رہا تھا. تو یہ کیونکہ قرآن پاک پڑھنے میں غلطی بےدبی ہو رہی تھی تو قرآن پاک کا حکم بھی نازل ہوا اور شراب حکم بھی نازل ہوئی اور قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خبردار نماز کے قریب مت جانا اگر حالت نشے میں رہو. تب کوئی آدمی آگے نہ پڑھے اور صرف کہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. تو بولیے دھوکہ ہے کہ نہیں؟ تو وہ اسی دھوکہ لوگ دیتے ہیں تعویذ کے بارے میں. قرآن ہے حدیث پاک میں کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. مگر کیا ہے؟ اب حضرت عبدالرحمن بن عوف صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، گلے میں تعویذ تھی، بلایا کہا دکھاؤ. دکھانے کے بعد حضور نے دیکھا تو فرمایا تمہاری اجازت ہے اس کو پہنو، اور فرمایا کہ وہ تعویذ جس میں کوئی شرک والا جملہ ہو، کوئی جنتر منتر والی بات ہو، کوئی معبودانی باطل کا ذکر ہو، کوئی سحر والا، کوئی جادو والا، کوئی اور بھی شرک والی تعویذ ہو، تو آقا نے فرمایا کہ ایسے تعویذ کا پہننا یہ شرک ہے جس میں کوئی شرک والا جملہ ہو، کوئی شرک والی بات ہو یا معبودانی باطل سے استغاثہ کیا ہو. لیکن یہ ہے عبدالرحمن رہا وہ تعویذ جس میں اللہ کا کلام ہو، رسول اللہ کا کلام ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کا کلام ہو، اور یا اللہ کی باتیں ہو، غوث پاک کا ذکر ہو، اور یا اللہ کے نام سے استغاثہ ہو. قسم خدا کی اسی حدیث میں لکھا کہ تعویذ پہننا بھی جائز ہے. تعویذ پہننا بھی جائز ہے. ارے جب قرآن کو پڑھ کر کے مدد طلب کر سکتے ہیں تو قرآن کے الفاظ کو سینے میں رکھ کر کے مدد طلب کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن لوگ ہر بات میں شرک بول کر لوگ آپ کو دھوکہ دیتے. شرک نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا. الحمدللہ سنی مسلمان، خوش عقیدہ مسلمان، ٹھیک ہے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے لیکن کوئی شرک نہیں کرتا. اور مزارات اولیاء کی بات کریں تو وہاں پر دنیا کے کفار و مشرکین بھی جاتے ہیں. اللہ والوں سے جیسے ہم لوگ مانتے ہیں، دنیا کے ہر سماج کے لوگ مانتے ہیں،
غیر مومن بھی جاتے ہیں اور وہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو ان کا تو امام ہی نہیں ہے، اب ہم پہ فتویٰ لگا دو اور سنیوں کو کہو یہ قبر پجوا ہے یا بدعتی ہے مشرک ہے، تو یہ ذاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا گیا کہ جو کسی ایمان والے کو مشرک کہے، کافر کہے، وہ خود مشرک ہو جاتا ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت، جن کو عام زبان میں بریلوی کہتے ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا، امام حسین کا عقیدہ تھا، غوث اعظم کا عقیدہ تھا، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے جو جنت والوں کا عقیدہ ہے، اور یہی جنتی عقیدہ ہے۔ اسی پر آپ سختی کے ساتھ قائم دائم رہے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی کامیابی ہوگی۔ تو تعویذ گلے میں لٹکانا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے، بلکہ یہ استغاثہ کی ایک صورت ہے۔ ہاں البتہ ایسا کوئی شرک، آج بھی بہت سے لوگ کسی پنڈت کے پاس یا کسی جوتشی کے پاس لوگ جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں، ان سے تعبیر لیتے ہیں، تو گویا یہ شرک ہے۔ اس کا نام شرک ہے کہ آپ نے معاذ اللہ ان کے باطل کلمات کو آپ نے حق جانا، اس کو اچھا جانا کہ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور ایسی ہی تعویذ کرنے کے بارے میں شریعت مطہرہ میں منع ہی آئی ہے۔ رہے اللہ کا کلام تو اسے استفادہ تو مومن کے لیے کرنا جائز ہی نہیں، بلکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں کہ اللہ کے کلام سے ہم مدد حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں آپ سب کو ہر حال میں سنت و شریعت کی اتباع پیروی کرنے کی اللہ پاک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ابھی اس کا ترجمہ تشریح باقی رہ گئی، انشاءاللہ میں مزید اس کی تشریح اور شرک فی الصفات اور شرک فی الذات اور شرک کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ اس کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت اور برکت حاصل کروں گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بنا ہوا وہ آغازی باب تھا۔ آئیے چلتے چلتے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کیجیے، سب لوگ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب توب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب توب الیہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ شریف پڑھ کے ایمان تازہ کیجیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما توفیقی الا باللہ۔